اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے، ایک عالم دین کا کہنا ہے کہ عام نہانے پر بھی وضو کرنا ضروری ہے، وضاحت فرمائیں۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غسل کوئی بھی ہو، غسل صحت ہو یا غسل جنابت ہو، وضو کرنا افضل عمل ہے، لیکن ضروری کا جو لفظ لکھا ہے یہ غلط ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب ہے کہ اگر آپ جب بھی وضو کرنے نہانا چاہیں تو پہلے آپ وضو کر لیں، اور وضو کے بعد نہاتے وقت ڈائریکٹ آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو وضو ٹوٹ گیا، لیکن اگر کپڑے کے اوپر سے آپ کا ہاتھ لگتا ہے وضو برقرار ہے، آخر میں آپ پاؤں دھو لیں اور اسی وضو کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن غسل جنابت سے پہلے تو وضو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن غسل صحت کے حوالے سے یہ جو لکھا ہوا کہ ضروری ہے، یہ کہیں ضروری نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر منی لگ جاتی اور وہ سوکھ جاتی تھی تو آپ اسے کھرچ دیتے تھے اور انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، احادیث میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے کپڑے کو منی لگی، لیکن وہ اتنی گاڑی تھی خشک ہو گئی اور اسی جگہ کو دھو لیا گیا، اسی جگہ کو دھو لیا گیا اور اسی میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی صحت مند آدمی ہوتا ہے جس کی منی بھی کافی گاڑی ہوتی ہے، وہ ایک ہی جگہ پر بلغم کی طرح جم جاتی ہے، تو اسی جگہ کو آپ خشک ہو گئی ہے تو کھرچیں، اس کے بعد دھو لیں، اور اگر تازہ معاملہ ہے اس کو دھو لیں اور اسی میں ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر پھیل جانے کا خطرہ ہو تو پھر کپڑے کو دھونا ہی پڑے گا۔ اور روزے کی حالت میں بھاپ لینا کیسا ہے؟ بھاپ اسٹیم۔ ہاں، روزے کی حالت میں یہ عمل جو ہے بھاپ لینے کا، اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی ایسے اثرات یا نہیں ہے، مواد نہیں ہے جس کو آپ غذا کہہ سکیں۔ اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کی وجہ سے اندر کچھ چیزیں ایسی چلی جائیں جو غذا کا درجہ رکھتی ہوں تو پھر تو وہ غلط ہے، آپ بھاپ نہیں لے سکتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی غذائیت کے چیزیں نہیں ہیں، لہذا آپ بھاپ لے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو راشن دلوانا کیسا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، زکوٰۃ مطلقاً ایک لفظ ہے جو فطرہ کے لیے بھی زکوٰۃ کا لفظ حدیث میں آیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرہ کو بھی زکوٰۃ کہا ہے، اور باقی سونے چاندی چیزوں میں بھی زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ اگر اصل میں دے سکتے ہیں تو دے دیں، ورنہ اس کا نعم البدل احادیث سے ثابت ہے، نعم البدل ثابت ہے۔ مثلاً ایک آدمی کے پاس 5 اونٹ ہیں، 5 اونٹ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور 5 اونٹ پر زکوٰۃ یہ نہیں ہے کہ ایک اونٹ زکوٰۃ میں دینا پڑے گا، نہیں، 5 اونٹ ہیں تو اونٹ کا ایک بچہ جو 1 سال کا ہے زکوٰۃ میں وہ دینا پڑتا ہے۔ اب اس آدمی کے پاس 5 اونٹ تو ہیں، اب 1 سال کا بچہ نہیں ہے، وہ کہاں سے ڈھونڈے گا؟ اسلام میں یہ تکلفات نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کی مد میں کپڑے بھی غالباً صحیح بخاری میں ثابت ہیں، آپ کپڑے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں مطلب یہ کہ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ میں ایک آپ نے بچڑا دینا ہے یا ایک آپ نے اونٹنی کا بچہ دینا ہے، اس کی اتنی قیمت ہے، اور آپ کے پاس وہ جانور نہیں ہے تو آپ کپڑے ہیں، آپ کے پاس دکان ہے کپڑوں کی، آپ کپڑے لے کر دے سکتے ہیں، کپڑے بھی حدیث ثابت ہے۔ لہٰذا اسی طرح فطرہ ہے، فطرے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مساکین کے لیے تومہ ہے، غذا ہے۔ اب غذا صرف چاول کا نام ہے؟ کچھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی دی ہے، کیا آپ سب لوگ ایک آدمی کو چاول دے چاول دے چاول دے، اب وہ چاول لے کر کیا کرے گا؟ اس کی غذا کب بنے گی؟ اس کے اندر لوازمات اور ہیں کہ نہیں؟ جو مسکین آدمی ہے
جو چاول نہیں خرید سکتا، آپ نے چاول لے کر دیے، وہ گھی کہاں سے خرید کرے گا؟ باقی چیزیں کہاں سے خرید کرے گا؟ اگر آپ اس کو جب بدل ہے آپ دے دیں گے، اس کی ذات کے اوپر انحصار ہے کہ اس نے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا۔ لہٰذا تکلفات میں پڑھنا، یہ روز روز بہت زیادہ تکلفات میں پڑھتے جا رہے ہیں، یہی دینا ہے یہی دینا ہے۔ دیکھیں بھائی بات یہ ہے، اب مثلاً فدیہ ہے، فدیہ ہے، ایک آدمی روزے نہیں رکھ سکتا، اس نے فدیہ دینا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ اس ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اب کھانا کیا کھلانا ہے؟ خالی آٹا کھلانا ہوتا ہے یا خالی چاول کھلانے ہوتے ہیں یا خالی آپ نے اس کو کشمش دے دی وہ کھلانا ہے؟ جب ایک مسکین کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، ایک مسکین کا آپ نے انتخاب کیا ہوا ہے، آپ اس کو کیا دیں گے؟ یا تو پھر آپ ایسا کریں پیکٹ بنائیں اس مسکین کے لیے، اس میں فلاں چیز بھی ہو فلاں چیز بھی ہو، یا پھر یہ دیکھیں ایک مسکین کا یومیہ خرچہ کیا ہو سکتا ہے، آپ اس کو دے دیں، اس کی ذات کے اوپر ہے کہ وہ کبھی گوشت لے لے گا، کبھی دال لے لے گا، کبھی سبزی لے لے گا، ورنہ آپ یہ ساری چیزیں خرید کر کے ایک مہینہ، یا تو آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی میرے نزدیک مستحق تو ہے آپ، لیکن روزانہ آپ لاٹھی سے یہاں آیا کریں، میرے یہاں کھانا کھایا کریں، یا آپ یہاں سے کھانا پکا کر جائیں اور لاٹھی میں ان کو جا کے کھانا کھلائیں، مستحق کا انتخاب آپ نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ کیوں تکلفات میں پڑ رہے ہیں جب بدل زکوٰۃ کا بدل موجود ہے، اور آپ نے یہ سن لیا کہ زکوٰۃ کا لفظ کن کن چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ پہلی بات یہ کہ یہ دیکھیں جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس لحاظ سے آپ اس کے ساتھ تعاون کریں جو میں سمجھتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص پہلے کاروباری تھا لیکن اب وہ بہت مقروض ہو چکا ہے، کیا وہ زکوٰۃ لے کر اپنا قرضہ ادا کر سکتا ہے؟ یہاں دو باتیں آپ یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے آسانی کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو مالدار تھا اب زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا ہے، مقرور ہو گیا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، مثلا ایک آدمی کا انہوں نے قرضہ دینا تھا، اب اس نے سوچا یہ قرضہ کہاں سے دے گا، اس نے اس کو فون کر دیا، بھائی آپ کا قرض ادا ہو گیا، آپ میرے مقروض نہیں۔ وہ کیسے؟ کہا میں نے زکوٰۃ نکالی تھی، وہ زکوٰۃ کی مد میں وہ قرضہ لے لیا۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ڈوبی ہوئی رقم کو زکوٰۃ میں ڈال کر واپس لے لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں آپ اس کو اگر مستحق سمجھتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے آپ اس کو دیں، اس کو دیں، آپ اپنا فرض ادا کریں۔ اب یہ اس کے اوپر انحصار ہے، اگر وہ سمجھے گا مناسب آپ کو دے دے گا یا کسی اور کو دے دے گا جس کو قرضہ دے رہے ہیں، یہ اس کے اوپر ہے، لیکن زکوٰۃ کے مد میں پیسے کی کٹوتی کر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ مقروض ہے اس کو جو بھی دے اس پیسے میں سے وہ قرضہ بھی دے سکتا ہے، اپنے معاملات بھی حل کر سکتا ہے۔ سوال ہے میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لڑکی کے والدین راضی ہیں لیکن میرے والدین راضی نہیں۔ والدین نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر تو نے شادی کرے گا تو ہم قطع تعلق ہی کر لیں گے، اب میں کیا کروں؟ دیکھیں والدین کو آپ راضی رکھیں۔ آپ نے حدیث نہیں سنی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے اور شروع میں تمہیداً کہا کہ میری محبت ہے ہر درجہ میری بیوی کے ساتھ، میری محبت ہے ہر درجہ، لیکن میرے والد صاحب نے کہا ہے آپ اس کو طلاق دے دیں، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام اگر تیرے والد نے حکم دیا ہے تو بیوی کو طلاق دے دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا، وہ بھی پیغام چھوڑ گئے تھے اسماعیل کا کہ آپ اس کو طلاق دے دیں، انہوں نے طلاق دے دی تھی۔ یہ تو طلاق شادی ہو چکی تھی، آپ نے بھی شادی کرنی ہے، لہٰذا والدین کو راضی کریں بہتر ہے۔ اگر آپ کے والدین پٹری سے اترے ہوئے ہیں، بے دین ہیں، بد عمل ہیں،
ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں جس طرح کا ہمارا مزاج ہے اسی طرح کا اس کے گھر کا مزاج ہونا چاہیے، اور آپ نے ایک اچھے گھرانے کا انتخاب کیا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کوئی تبدیلی، اگر یہ صورتحال ہے اس کنڈیشن میں آپ اس کے ساتھ اگر نکاح کر لیں گے تو چونکہ نکاح کے لیے لڑکے کے والد کا راضی ہونا شرط نہیں ہے، لڑکی کے والد کا راضی ہونا شرط ہے۔ ولی کی قید لڑکی کے لیے ہے، لڑکے کے لیے نہیں۔ اگر حالات ایسے ہیں اور ان حالات میں آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں، آپ کا والد راضی ہو یا نہ، لیکن اگر والدین کو راضی کر لیں گے اس سے بہتر کی کوئی چیز نہیں، اور والدین اگر دیندار ہیں تو پھر میں آپ کو حکماً کہوں گا والدین کی رضا کو لازمی سمجھیں، ایسا قدم نہ اٹھائیں جس میں والدین ناراض ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔